ویلکم ہے جی اصیل بیٹھک میں تمام دوستوں کا میں بہت مشکور اور شکر گزار ہوں دوستوں۔ تو دوستوں، آج کا جو ٹاپک تھا بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے، اس پر بہت سارے ہی متنازع بنے ہیں۔ تو لیکن اساتذہ کرام کی دیکھیں مہربانی ہے، جنہوں نے شروع سے ہی ایک راہ پکڑائی ہے، ایک ترتیب بتائی ہے، تو یہ بس اوپر والے کا کرم ہے۔ تو بہت سارے اکثر ہیں لوگ جو کہ ابھی تک گنتی میں وہ ہیر پھیر کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی مرغے ہیں وہ 21 پریاں ہی ان کی ہیں۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا رہوں گا، بار بار کہتا رہوں گا، اس بات کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی اگر کسی پرندے کی اگلی کلیاں 9 ہیں، ٹوٹل مثال کے طور پہ اس کی 18 بنتی ہیں، 19 بنتی ہیں، 20 بنتی ہیں، اس اس معاملے میں آپ نے کبھی بھی 24 والے کو اس پر اہمیت نہیں دینی کہ یہ 24 ہیں اس کی کلیاں، یہ اچھا ہوگا۔ یہ بات آپ بالکل لکھ لیں بھائی، 9 کلیوں والا، 10 کلیوں والا ایسا پیر مارے گا کہ بند میں بھی وہ ایسا مارے گا کہ توڑ کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی فورس، اس کی ہٹ، کانٹا لگ گیا تو پھر اور ہی اس کا مزہ ہوگا نا جی۔ لیکن جو بند کر کے بھی آپ اسے پڑکائیں گے، اگر وہ اس میں اچھا بلڈ، اچھی چیز ہے، لیکن ان میں پروں کے حساب سے الگ الگ ان میں خصوصیات ہیں، الگ الگ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف ایک، اس میں کچھ خصوصیات اور شامل ہو جاتی ہیں، پر اگر بڑھتے جائیں تو کچھ اور خصوصیات ہو جاتی ہیں۔ جو 10 کلیوں والے ہیں ان میں اور کچھ خصوصیات ہیں، اور الگ الگ پھر ان کے سٹائل لڑائی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اکثریت، جو جن میں زیادہ تر کلیاں آتی جاتی ہیں، ان کے لڑائی میں اور ان کی کچھ سکلز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یار یہ پرندے اچھے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ان کو تولا جائے کہ یہ 10 کلیاں اور یہ 24 کلیاں، تو بندہ 10 کلی والے کو ڈاؤن کر کے رکھ دے۔ یہ برابر ہے، وہ چیز آپ نے برابر رکھنی ہے۔ ہاں دیکھیں، اب گول نلی ہے، پتلی نلی ہے، اور تھوڑی اس میں ایک خصوصیات آئے گی، ورائٹی آئے گی۔ موٹی نلی ہے، اس میں اور خصوصیات آئیں گی، ٹھیک ہے؟ چورس ہے، تکون ہے، اس میں اور خصوصیات آئیں گی۔ اسی طرح ان کی خصوصیات، ان میں کوالٹیز، ان کی خوبیاں الگ الگ ہیں۔ یہ سب میں خوبیاں ہیں، لیکن یہ بھی ایک خوبی ہے، اگر 11واں پر ہے، 12واں پر ہے، 13واں پر، یہ خوبی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن 10 پر والے کو، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یا 9 پر والے کو آپ نے بالکل بھی خامی نہیں گننا، یا اس پر کی وجہ سے آپ نے اس کو ڈاؤن نہیں کر دینا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا ترازو فٹ ہو جو 24 تو کیا، یہ 13 تو کیا، 26 بھی کلیاں اگلیاں لے آئے تو پھر بھی نہیں جیت سکتا۔ کچھ ایسی خصوصیات بھی 10 والے میں، 9 والے میں پائی جاتی ہیں، لیکن نارملی ایوریج جو ہے وہ 10 کلیاں ہیں۔ یہ بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ بات پلیز آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ دیکھیں، پھر میری ایک رائے ہے، پرسنل رائے اساتذہ سے لی ہے میں نے، اور پھر اپنی ایک پرسنل رائے بھی بنائی ہے۔ کچھ اساتذہ کی بھی میرے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، اور کچھ باتوں میں دیکھیں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اساتذہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ سر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ لیکن ادب کے دائرے میں انسان کو رہنا چاہیے، بے ادب انسان کبھی آگے نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جاتے ہیں پریوں کی طرف، کہ پچھلے بھی میں نے بتایا تھا ویڈیوز میں کہ 21 پر ہوتے ہیں، 10 آگے ہو گئے، 10 پیچھے ہو گئے، وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ پھر 5ویں کلی پر بھی میں نے ویڈیو بنا دیا کہ 5ویں کلی میں کیا کیا خصوصیات جو ہے وہ پرندوں کی آتی ہیں۔ اس پرندے کی بھی تھی، لیکن ایک لمبی چوڑی ہو جاتی ہے۔ اس پرندے کی بھی 5 نمبر کلی ہے، اور کچھ بہت سے دوستوں کے پچھلی 5 نمبر کلی پر ویوز آئے ہیں، دوستوں کے کمنٹس بلکہ واٹس ایپ پہ آئے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے قیمتی مرغے تھے، سر لڑنے والے، تو بھائی ہم نے جب دیکھا ہے ان کو کھول کے تو ان کی 5ویں کلی چھوٹی نکلی ہے۔ دیکھیں، بات اس فقیر کی آپ کو یاد آئے گی، زندگی کے ہر موڑ پہ فقیر کی بات آپ یاد رکھو گے کہ یار یہ بات اس نے کی تھی اور یہ بات درست نکلی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح علم کو جو ہے وہ بانٹنے سے جو ہے علم آگے بڑھتا ہے، جاتا ہے۔ تو علم مزید بڑھانے کا یہی کلیہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ علم کو آپ بانٹیں، لیکن ایسے لوگوں سے جو اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو آپ سے دل لگی کے ساتھ پوچھیں، اسے ضرور بتائیں۔ تو یوں نہیں کہ آپ راستے میں کھڑے ہوں تو ادھر آئیں جی میں آپ کو پریاں بتاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو نہیں، ایسا نہیں۔ اس سے
आपका अगला ला इल्म बंदे से, जाहिल बंदे से ज़्यादा बहस करेंगे तो अगली बात भी जाती रहेगी, ठीक है। अब परियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं कि 10 कलियां पीछे हो गई, एक साझा पर आगे फिर आ गया, और इसमें आप जीत उस दिन हासिल करेंगे, जीत उस दिन आप हासिल करेंगे जब आप 21 परियों में से 10 अगले हैं या 11 अगले हैं, 12 अगले हैं, 13 अगले हैं, उनमें से आप परी खोलते ही समझ जाएंगे कि ये साझा पर है। यहाँ पे पिछले पर का अगले पर से कनेक्शन खत्म हो गया, और ज़्यादातर साझे पर का पिछले 10 परों से कनेक्शन आएगा, कलर वाइज उसका उसके हिसाब से आएगा। और फिर पिछले 10 पर जो है वो, अगर आपने साझे पर को काउंट कर लिया तो फिर पिछले परों की गिनती में आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे जो है वो 2 पर होते हैं बिल्कुल झालरनुमा, उनमें जान नहीं होती। परियां इस तरह लगी है ना स्टार्ट में शुरू से, तो 2 पर छोटे से, एक बिल्कुल छोटा होगा और एक इस उससे हल्का सा बड़ा होगा, वो नीचे इस तरह झालर की तरह ऐसे लटकेंगे। वो पिछली परी जब इख्तिताम पे पहुंचती है तो उसके स्टार्ट में इस तरह जो 2 छोटे से पर होंगे झालर में, एक पहले बिल्कुल ये छोटा होगा, फिर एक हल्का सा बड़ा होगा, आगे से ये परी स्टार्ट होगी, और इसका यहाँ पर जो शेड होगा वही होगा जो साझे पर से चला आ रहा है, ठीक है, और जो सारी पिछली दस्ती का शेड आ रहा है, इन 2 में वो शेड नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो पिछली 10 हो गई, दरमियान में आके साझा पर हो गया, आगे अब 10 कलियां हैं, उनमें 11 भी आती हैं, 12 भी आती हैं, 13 भी आती हैं, ठीक है। 13 तक मैंने देखी हैं। अभी आज जो आपको परिंदा दिखाऊंगा इसकी 13 ही कलियां हैं दोस्तों, और 12वीं अमूमन कली, जिनकी 12 कलियां होती हैं उनकी 11 मुकम्मल कलियां होगी, साझे पर के बाद 11 मुकम्मल कलियां आपको नजर आएंगी। 12वीं जो कली होगी वो छोटी होगी, वो तकरीबन आप उसे कह सकते हैं 5 इंच के करीब होगी, 6 इंच के करीब वो होगी, ठीक है, 5-6 इंच के करीब वो तकरीबन इस साइज में रहेगी, और वो परों से नीचे निकल जाएगी। कुछ लोग उसे डबल परी वाला परिंदा भी कहते हैं। उस्ताद चौधरी इफ्तिखार साहब उसे डबल परी वाला परिंदा कहते थे कि यार इस परिंदे में बड़ी बाजीगर परिंदा ये निकलता है, अच्छा होता है डबल परी वाला, यानी कि 10 परियां होंगी, एक छोटी नीची, 11 परियां होंगी, एक छोटी नीची, उसको भी वो कली को वो काउंट कर देते हैं कि ये यार 11 इसकी है और एक नीचे छोटी कली है। वो अगर बिल्कुल ही छोटी हो तो वो काउंटिंग में नहीं आती। अब 1 इंच 2 इंच की नीचे छोटी कली है या 3 इंच की वो इस तरह निकली हुई है तो वो काउंटिंग में इतनी, फिर वो उसको बंदा क्या कह सकता है। हाँ, कम अज़ कम 5 इंच से ज़्यादा अगर कली है, 4-5 इंच से अगर ज़्यादा कली है तो वो फिर कली काउंट हो सकती है ना, या फिर 6-7 इंच तक है तो वो फिर पूरे पर के बराबर आ जाती है। तो अगला फर्स्ट कली की होती है, वो भी करीब करीब 5-6 इंच के करीब होता है। बाज़ परिंदों का तो इससे भी बिल्कुल हल्का सा छोटा सा होता है। तो उसको जो है वो, ये जो 13 कलियों वाले होते हैं इनमें अक्सरियत तौर पे इसी तरह आता है कि 12 पर आगे मुकम्मल हो गए, 13वीं कली जो है वो छोटी आएगी। और लोग क्यों नहीं गिन सकते इनको, इसकी वजह क्या है, ठीक है। अगली कलियां इसकी क्यों नहीं गिन सकते, क्योंकि उनको साझे पर का पता नहीं है कि कहाँ से शुरू है कहाँ से वो ख़त्म है, और वो परियां जहाँ पर ख़त्म होती हैं उससे पीछे आके वो उसको छोड़ देते हैं। उनको नहीं समझ लगती कि यार इसके टोटल पर कितने हैं और कहाँ से शुरू करना है और इसको कहाँ तक ख़त्म करना है, ठीक है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, जिसको इल्म नहीं है तो कोई बात नहीं है। होता है बाज़ लोगों के पास बड़ा बड़ा मुर्गों को समझते हैं, बड़े बड़े उस्ताद मैंने देखे हैं अच्छे, जो मुर्गे को देख के समझ जाते हैं, लेकिन परियों के मामले में वो परियों की गिनती नहीं कर सकते। उनको नहीं मालूम कि ये क्या है वो, क्योंकि मैंने उनसे बहस तो नहीं की, ना उनसे कभी मैं इस बात पे गया कि यार आप मुझे परियों की गिनती करके उस्ताद जी बताएं कितने होते हैं, तो उस बात पर नहीं गया। हाँ, जहाँ मेरी बैठक थी वहाँ हर बंदे को पता था, इल्म था कि 21 पर होते हैं, और ये बात उस्ताद के उस्ताद से चली आ रही है। और फिर जो बात मैं कहूँ उस पर आपने यकीन नहीं करना, पर खोले गिने और मुझे बताएं कि सोहेल कैडेट भाई आप गलत बात कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो। मुझे कमेंट्स करें, मेरा नंबर मैंने सबको दिया हुआ है, तो उस पर कमेंट्स करें, परियों का शॉर्ट खींचिए, आप दिखाएं कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं। तो इस तरह जो है वो नहीं मानना किसी बात को, जब तक आप परिंदे को देखें, खुद पढ़ें, उसको गिनती करें, समझें कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ आ रही है, तो फिर इस तरह। तो काउंटिंग किस तरह होती है, अब 13 परियों वाला एक परिंदा मैं आपको दिखाता हूँ।
आज असील बैठक में 13 कलियों वाला परिंदा भी दिखा। अभी तक 14 वाला दोस्तों मैंने नहीं देखा, हाँ कभी देखा तो मैं ज़रूर असील बैठक में उसको लेके आऊँगा। तो ये रेयर हैं, कम है। और इसमें ये है कि कुछ भाइयों के वो है वो नहीं आते, कुछ के आ जाते हैं। 3-4 भाई हैं, एक के आ जाएंगे, कुछ के नहीं आएंगे। लेकिन अगली ब्रीड में फिर या उसकी जो बहनें हैं उनमें से आगे ये नस्ल इसी तरह ट्रांसफ़र हो जाती है। और इनमें जो खूबियाँ हैं वो भी चल के बताते हैं। पहले देखें कि 13 कलियाँ होंगी, 11 पीछे और 10 पीछे, एक साझा, 13 आगे, टोटल 24 कलियाँ होंगी। यहाँ पे आके एंड हो जाता है। हमें तो उस्ताद ने यही बताया। हाँ अगर किसी की 14 हैं, टोटल 25-26 की तरफ हो जाता है तो नायाब परिंदा है, देखने की हद तक एक नायाब परिंदा होगा। और ज़िंदगी में पहली बार मैं भी उसको देखूँगा। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो देखें और ध्यान से देखें। आपके लिए मैंने खसूसी बनाई है, खसूसी परिंदा आपके लिए ये मैंने रखा हुआ है इसी चीज़ के लिए, तो ज़रूर देखें वीडियो आप। ये यहाँ पे 2 झालर नुमा पर होते हैं। ये काउंट नहीं होंगे। ये रंग यहाँ से सारा ये आ रहा है, ये यहाँ से ये काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये इसका साझा पार आपको नज़र आ रहा है 11। ठीक है, ये पीछे 10 पार होंगी, अगले आप गिनते हैं। ये साझा पार मैंने आपको काउंट कर दिया, ये इसका आ रहा है। ठीक है, ये साझा पार इसका काउंट हो रहा है। अब एक ये इसकी कली है पूरी तकरीबन 6 इंच की, 6 इंच से भी ज़्यादा, 7-8 इंच के करीब होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13। और ये साजी कली। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इसकी 10वीं कली। ये शेड इसका ये इसके साथ दे रहा है। ठीक हो गया जी। और ये कली अक्सर जो है ये जो होगी ये इसके ऊपर अक्सर औकात आ जाती है और बाज़ औकात नीचे आ जाती है। ये नीचे से भी अक्सर नीचे इस तरह निकल जाती है, नीचे छुपी होती है। ठीक हो गया जी। और इसके पर की लचक भी आप देख लें जी। तो दोस्तों आपने देखा कि इस मुर्गे की 13 कलियां किस तरह पूरी थी, और आपने देखा कि मैंने इसके पर में जो है वो एंड वाले को लचक दी है, तो किस तरह उसने टक करके ठक करके एक साउंड दिया। और पूरा पर मैंने उसका जो है वो आपको इस तरह बेंड करके दिखाया। इसके तमाम पर इसी तरह बेंड करें। और ये मुर्गा मेरे पास तकरीबन जो है वो 3 से 4 फड़कें 2-2 5 मिनट की ले चुका है। इसके पर आपने देखे 2-2 समझे 5 मिनट की, ये 4 फड़कें मेरे पास ये मुर्गा ले चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं हर बार अगर ये कोई आधे घंटे से ज़्यादा फड़क चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा ये मुर्गा फड़क चुका है। लेकिन इसके पर आप देख रहे हैं, तो ये परों में जो है वो क्वालिटी लाजमी जुज़ है, इसका लाजमी होने चाहिए। तो कुछ परिंदे हैं जो जिनके पर टूटे फूटे भी होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर परिंदे हैं, बहुत रेयर परिंदे हैं। लेकिन हमारे यहाँ, और मैं ये बात जितनी डिस्कस करता हूँ, ये सारी ज़्यादातर अक्सरियत जो है ये खुले की है, ये खुले कांटे की मैं जो है ज़्यादातर बात करता हूँ। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है कि इसके 13 2 पर आपने पीछे देखे थे। उसके बाद जो एक झालर नुमा होते हैं वो पिछली परियों में काउंट नहीं होते दोस्तों, वो पिछली परियों में काउंट नहीं करते। फिर इसके मैंने पीछे वाले पर पूरे किए हैं 10, उसके बाद साझा पर, उसके बाद फिर आगे मैंने आपको 13 कलियां पूरी करके दी हैं। तो ये जो है टोटल जो है 24 कलियां इसकी मुकम्मल कर दी हैं। यानी कि 10 पीछे, एक साझा, 11 हो गए और 13 आगे, 11 और 13 24 पर इसके मैंने मुकम्मल कर दिया। और इसकी गेम पर अब थोड़ा सा आते हैं कि यार इसकी गेम क्या होगी। गेम इसकी देखे, एक तो इसकी जो राइट परी है, जो मैंने 5 नंबर कली वाली परी बनाई है, वीडियो बनाई है जिसमें तस्वीर लगी है, उसमें आप देखेंगे कि 5 नंबर कली छोटी है। इस मुर्गे की राइट साइड जो है ये, इसमें आप जो मैंने काउंट करके दी है उसमें मैंने ये इसकी लेफ्ट थी, और जो राइट पर है राइट, उसमें जो है इसकी 5 नंबर कली जो है छोटी है। उस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ।
اور دیکھیں جو مرغا بھی اوپر لڑتا ہے نیچے لڑتا ہے اس میں ساری چیزیں اس طرح کاؤنٹ ہوں گی، سب چیزیں کاؤنٹ ہوں گی، نوک، تاج، اس کے بعد اس کی آنکھیں، اس کی گردن وہ کہاں کس سٹائل پہ رکھتا ہے، اور پھر اس کے پر بڑے کاؤنٹ ہوں گے کہ کس طرح۔ اب اس میں ایک بات آ گئی ہے کہ 5 نمبر کلی چھوٹی ہو تو یہ مرغا اوپر آئے گا، اگر نیچے جائے تو بھائی وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی میں خود جو ہے وہ یہ بات یہ رائے رکھتا ہوں، اس بارے میں غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ لازمی، لیکن میں نے جو اس کا ٹچ نکالا ہے وہ یہی نکالا ہے کہ 5 نمبر کلی والا اوپر مرغا اگر آپ نے پسند کر لیا ہے، اچھا سیل ہے، یہ نہیں کہ صرف 5 نمبر کلی چھوٹی ہو، تاج کہیں جا رہا ہو، نلی کچھ ہو، ٹھیک ہے، مضبوطی نہ ہو پرندے میں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر صرف 5 نمبر کلی کو پورا مرغا دیکھیں بنانا چاہیے نا، نوک سے لے کے نیل تک جو ہے وہ پرندہ بنانا چاہیے، پرندے کو بننا چاہیے جو شاہکار پرندہ ہوتا ہے، فائٹر۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری نظر میں جو خوبصورت پرندہ ہے، نئے لڑکوں کی نظر میں وہ خوبصورت پرندہ نہیں ہے، وہ مجھے دکھاتے ہیں کہ اکثر لڑکے یار دیکھیں کتنا خوبصورت، حالانکہ مجھے وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں لگتا۔ تو وہ خوبصورتی کا جو پیمانہ ہے وہ جیسے جیسے ہر بندے کی اپنی سمجھ آتی جاتی ہے، وہ اس حساب سے جو ہے وہ اس کا پیمانہ بنا لیتا ہے۔ اب مجھے جو بالکل زیر دمہ مرغا ہو، نیچے اس طرح دم رکھتا ہو، وہ بالکل بھی قطعاً پسند نہیں ہے۔ اوپر مرغے کو اس طرح سٹریٹ جو ہے وہ دم ساتھ اور ٹوٹے نہیں، بڑی دیر تک مرغے کی دم اسی طرح قائم رہنی چاہیے اس میں، ایسے جیسے ایک بانس پیچھے سیدھا جاتا ہے اس طرح دیر تک اس کی دم ٹوٹنی نہیں چاہیے، بات دم کی بھی آ گئی۔ تو یہ جو اس کی کوالٹی جو ہے لڑائی میں ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے، اور یہ بات میں آپ کو دیکھیں بار بار بتاتا رہوں گا، ہر جگہ پہ بتاتا رہوں گا کہ یہ اگر اس کی 24 کلیاں ہیں تو آپ کہہ لیں کہ یار یہ سب مرغوں پہ حاوی ہے، یہ 10 کلیوں والے مرغے کو مار ڈالے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ اچھا مرغہ ہے یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چوکھا، دلوا، چتھا، اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں یہ جو مرغہ ہے 12-13 کلیوں والا، یہ چوتھا مرغہ بھی نکل سکتا ہے، چوتھا مرغہ میں نے آپ کو بتایا، اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے، جو لوگ پوری ویڈیوز میری نہیں دیکھتے وہ بات نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھا جو ویڈیو ہے اس میں یہ بھگلا مرغہ آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر رائٹ کلی میں نے آپ کو بتایا، رائٹ سائڈ جو چوتھا مرغہ ہوگا اس کی رائٹ کلی میں وہ گیپ ہوگا، پرچیر ہوگا، پرچیر کو مرغہ آ گیا تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، یعنی کہ اس کی جو پچھلی 10 کلیاں ہیں اور اگلی 10 کلیاں ہیں، نارملی جو ہوتی ہیں 21 کلیاں، اور سینٹر والا سانجا پار ہوتا ہے، ان کے درمیان وہ اس طرح کر کے ایک لمبا اس طرح گیپ بنا لے گا، یہ یوں میں آپ کو سمجھا دوں، یوں گیپ بنا لے گا، جب پری آپ اس طرح ساری کھولیں گے نا، ان دونوں کے درمیان یوں کر کے وہ ایک گیپ بنا لے گا دوستو، تو وہ مرغہ پرچیر ہے، وہ مرغہ قطعاً بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ بات میں بار بار آپ سے کروں گا کہ پروں کی ترتیب مرغہ خراب نہ کرے، لڑائی کے دوران مرغہ پروں کی ترتیب خراب نہ کرے۔ اور اچھا مرغہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیاں بھی آ رہی ہیں، اس طرح پر کھول کے ایک بڑے سٹائل میں ترتیب میں وہ کھڑا ہوگا اور پر فولڈ کرے گا، جبکہ گندا مرغہ جو ہے وہ اس میں یہ علامت نہیں ہوگی، وہ پروں کو پھڑکتے ٹائم ہی وہ سارے بکھیر دے گا، جیسے اناڑی بندہ تاش کے پتے آگے پیچھے سارے کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، اور جو کھلاڑی بندہ ہوتا ہے وہ سوار کے رکھتا ہے، اس کے پکڑنے کے سٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ کھلاڑی ہے، یہ جواری ہے، یہ تاش کا گیمر ہے، کارڈز کھیل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرندے کا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور باقی ان میں جو ایکسٹرا ایک وہ میں بار بار اس بات کی طرف آ رہا ہوں، لیکن وہ بات نکل جاتی ہے باتوں میں بڑے دور، تو جس بات کی طرف میں آنا چاہتا تھا وہ بات یہ ہے دوستو کہ اس پرندے میں ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، 5 نمبر کلی اس کی چھوٹی ہے، باقی جب اس مرغے کو یہ گھر میں ہی نکلا ہے اپنے دوست کے ہاں ایک، تو انہوں نے مجھے یہ دیا ہے کہ یار اسے تھوڑا چیک کریں، سدھاریں، اگر سدھرتا ہے بریڈ والا ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں اتنا اچھا مرغہ ہے، اصیل مرغہ ہے پورا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے سید صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسے دیکھیں کہ یہ بریڈ کے قابل ہے کہ نہیں، حالانکہ اس کی دم کا جوڑ، نیچے والا جوڑ، گردن، آنکھیں پرفیکٹ مرغہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ اس کو چیک کریں، مزید پھڑکائیں، آگے لے کے جائیں، کیا یہ مادی پر بیٹھنے والا ہے کہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یہ مرغا اس کا گردن ہو گئی اور آنکھیں اس کی ہو گئی تو بندہ اس کو مادیوں کے ساتھ چھوڑ دے، تو اس طرح پھر بچے شاید نکل آئیں۔ لیکن یہ تو دیکھیں اوپر والے کا کرم ہوتا ہے تو تب بھی ہے، لیکن ایک انسان کو اپنی جو ہے وہ مرغے کو چیک اپ اس کا پورا مکمل کرنا چاہیے۔ تو گیم جو ہے اس مرغے کی جو زیادہ کلیوں والا ہوتا ہے، 12-13 کلیوں والا ہوتا ہے، یہ کسی ٹائم بھی جو ہے جو پروں کی گیم ہوتی ہے نا، پروں سے سٹارٹ میں گیم ہوتی ہے، اس میں یہ بڑے اچھے مرغے ہوتے ہیں، یعنی کہ پروں کی فلو ان کا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، پروں سے یہ کھیلنا بڑا پسند کرتے ہیں اور کسی ٹائم بھی مرغے سے نکل کے 2-3 وارے یہ کر جاتے ہیں۔ دوسرے مرغے 4-4 5-5 7-7 بھی کر سکتے ہیں 10 کلیوں والے، لیکن ان میں ایک فن ہوتا ہے ایسا کہ یہ ایک انداز سے بغیر پکڑے چھٹا بڑا سخت مار جاتے ہیں گیم کے دوران، تیسرے چوتھے منٹ میں جانے کے بعد بھی پیچھے جا کے، اور اگر یہ مرغے پچ پیرے نکل آئیں، پیچھے سٹیپ لینے والے آ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اور زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہیں۔ اور کھلے کا مرغا دوستو جو ہے وہ اس میں نے جو بات نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ کانٹا مارے تو آگے جاتا ہے، کانٹا نہ مارے تو پھر جو مرضی جتنی مرضی گیم دکھاتا رہے اس نے آگے نہیں جانا، اور کانٹا اٹھانا بھی ہے۔ اور پھر میں اکثر میرے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ یار جو مرغا کانٹا برداشت کرتا ہے اور کانٹا مارتا ہے، جو مرغا کانٹا برداشت کر جاتا ہے اور کانٹا مارتا ہے، اس کی ہر خطا معاف، وہ چاہے سر دے رہا ہے، چاہے کچھ کر رہا ہے، چاہے کچھ کر رہا ہے، تو وہ مرغا آگے نکل ہی جاتا ہے۔ اگر اس کی آنکھیں بس بچتی بچ جائیں تو وہ مرغا آگے نکل ہی جاتا ہے، جو کانٹا اٹھا جاتا ہے اور کانٹا سخت مار جاتا ہے۔ اور ایک مرغا بڑا سنبھل کے کھیلتا ہے، آگے پیچھے دیکھ کے کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ایک ذرا سی چبھن آتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے، تو اس مرغے کی ہار جو ہے وہ نزدیک ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ مرغوں کی ہار جو ہے وہ بڑی ہے نزدیک ہے، اور کچھ مرغوں کی ہار جو ہے وہ بڑے دور ہوتی ہے دوستو۔ تو اس مرغے میں جو ہے وہ جو 13 کلیوں والا ہوتا ہے اس میں یہ ایکسٹرا ایک کوالٹی ہے کہ کسی ٹائم بھی وہ مرغے سے ہٹ کر کے 3-4-5 مار جائے گا مرغے کو، تو یہ ہے۔ اور باقی یہ نہیں کہ یہ اصالت میں 10 پریوں والے سے آگے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آج تک میں نے جو اساتذہ سے سنا ہے وہ 13 کلی ہی دوستو سنا ہے، 14 میں نے نہیں سنی۔ ہاں کسی نے کہہ دیا ایسے تو وہ ایک ایسے آدمی میں مطلب ہے جو شوقین نہیں تھے ان کے منہ سے یہ بات، اتنے ڈیپلی شوقین نہیں تھے۔ تو باقی میں نے جو اپنے اساتذہ سے سنا ہے وہ دوستو 13 ہی سنی ہے کہ 10 کلیاں سہیل پیچھے ہیں، باقی 13 کلیاں آگے ہو جاتی ہیں، اور ایک سانجا پر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ باقی نارملی جو ہمارے روٹین میں ہے وہ پر، اور میں آپ کو ہر مرغے کے پر آپ کو 21 گنتی کر کے دکھاؤں گا، ہر مرغے کے پر۔ اب میرے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے وہ پٹھے نکلے ہیں، ان کے میں نے دیکھے ہیں پر وغیرہ، ہر کے ہی مطلب شوق ہوتا ہے تو کھولتا ہوں، تو اس میں وہ میں نے سب کی گنتی، سب 21 پروں والے ہیں، سب ہی 21 پروں والے ہیں، 10-10 کلیاں آگے پیچھے ایک سینٹر میں۔ ریئر جو ہے وہ 9 نکل آتے ہیں اگلے، ریئر جو ہیں وہ اگلے 11 نکل آتے ہیں، ریئر جو ہیں وہ 12 اگلے نکل آتے ہیں، ریئر جو ہیں وہ 13 نکل آتے ہیں، کم نکل آتے ہیں۔ لیکن اس پر بندہ ان کی اصالت کو تول لے، وہ اور پوائنٹس ہوتے ہیں جن پر اصالت کو بندہ تولتا ہے، ان کی خصوصیات اور کوالٹی جو ہیں وہ کسی نہ پوائنٹ، کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جس پر وہ ان کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ یہ جو 13 کلیوں والا ہے اس کی میں نے آپ کو ایک خاصیت بتا دی ہے، ایک کوالٹی بتا دی ہے اضافی، کہ یہ پرندہ یہ کوالٹی کسی وقت بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ جب پھنس گیا ہے گیم اس کی کٹ گئی ہے تو یہ نکل کے 3-4 وارے کر سکتا ہے اگر پرندے میں جان ہے۔ اگر پرندے میں جان ہی نہیں ہے تو پھر یا اتنا اسے وہ والا کانٹا موت والا آ گیا پھر تو اس نے، لیکن یہ مرغا چانس لے گا ایک بار، کھلے کا پرندہ ہے یہ، اگر گیم اس کی کٹ جاتی ہے اس کو کانٹے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ 3-4 ایک بار بغیر پکڑے مرغے کو پروں کی مدد سے ضرور مارے گا، اگر اچھی بریڈ میں سے اچھے بلڈ میں سے آ رہا ہے۔ تو اسی طرح کی دوستو مختلف بہت ساری، اور ایک سوال جو ہے وہ تمام دوستوں کو بڑا کھائے جا رہا ہے اور مجھے بھی کھائے جا رہا ہے، وہ سوال کیا ہے، یہ ہے کہ یہ سر مرغا کون سا گھر لڑتا ہے؟
ठीक है, ये बड़े दूर की बात है, बड़े दूर की बात है दोस्तों। ये इस तरह नहीं है कि मैंने ये आपको बता दिया कि ये है जी, ये पर ऐसे होंगे तो ये मुर्गा नीचे खेलेगा, ये ऐसे होंगे तो ये, मैंने अभी आपको इतने परों में से एक 5 नंबर कली की बता दिया कि ये मुर्गा ऊपर खेलने वाला है। ठीक है, अब मैंने इसके पर जब देखे तो मैंने शाह साहब से कहा था, जिन दोस्त का है ये, कि शाह साहब इसे ऊपर खेलना चाहिए, अगर ये ऊपर आया तो फिर अच्छा होगा। ठीक है जी, तो इसकी पहली मैंने फड़ा की तो इसने मुर्गे को प्रेस करके नीचे करने वाली की, और ऊपर इसने, क्योंकि इसकी 5 नंबर कली छोटी है, बाकी 13 कलियाँ तो हैं, और बाकी इसने वो काम भी किया जो करना चाहिए था। मतलब कि इसने 3-4 परिंदे को वारे किए हैं, बड़े सख्त किए हैं। ठीक है, तो हट के मुर्गे को 3-4 वारे जब फंसा है, क्योंकि इसके साथ मैंने गले वाला मुर्गा लगाया था, वो इसके गले ले गया चौथे 5वें मिनट में जाके। ठीक है, जब उसने गले लिए हैं, इसके गले तक पहुंच गए, तो फिर इसकी बस हो गई, वो उसने गले में मारना शुरू कर दिया। फिर ये उससे निकला है साइड से, और 3-4 उसको बड़े सख्त मारे हैं, जिसमें उसकी इसने नोक भी सारी उड़ा दी है, और ये इसने मारे आगे उसके मुंह पर ही हैं, बिल्कुल नोक और आँखों के दरमियान जो जगह है उस पर ही इसने मारे, उस पर ही इसने मारी है गद्दी, और उसकी नोक सारी जड़ से उखाड़ दी है सारी। तो बस इसी तरह छोटे छोटे जो हैं पॉइंट्स होते हैं, जिनको लेकर हम फिर पूरे मुर्गे को बनाते हैं। अब इसकी ये कली इस तरह है, अगर इसकी चोंच किसी और स्टाइल की होती, इस तरह होती, बिल्कुल आपने देखा इसकी चोंच भी इस तरीके की है थोड़ी, अगर बिल्कुल इस तरह पैरट बीक की तरह ये इसकी नोक होती, जैसे उस्ताद लोग बोलते हैं, तो फिर वो मुर्गा चोट वाला नहीं होता दोस्तों। ये बात भी मैंने आपको एक बता दी। और नलियाँ पंजे उस पर भी देखना। ये जो लोग कहते हैं ना कि यार ये मुर्गा, वो ऐसे ही कह देते हैं कि यार ये इसकी नोक कुछ और कह रही है, आँख कुछ और कह रही है, ये इसका पैर कुछ और कह रहा है, पर क्या कह रहे हैं ये बताओ, क्या कह रहे हैं? वो कुछ पता नहीं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसके पर ये कह रहे हैं कि ये, मैंने आपको बताया है कि हवाला दिया है कि 5 नंबर कली इसकी छोटी है परों में से, तो इसको ऊपर खेलना चाहिए, और इसकी फिंगर जो है वो भी ऊपर वाली बनी है, इसका फेस, इसकी गर्दन वो भी ऊपर वाली है, इसकी कश्ती भी ऊपर वाली है। ठीक है, तो इसको ऊपर ही आना चाहिए, और ये ऊपर ही खेला है दोस्तों, तो ये जाके एक परफेक्ट मुर्गे की तरफ आता है। फिर बाकी ये मुर्गा अभी नहीं बना दोस्तों, अभी बंदा कहे कि ये एक अच्छा मुर्गा है, तो ये गलत बात है। मुर्गा तब अच्छा होता है जब कांटे उसे लग जाए, गर्दन उसकी यू बन जाए, इतने कांटे उसे लगे कि मार मार के अगला इसकी यू बना दे गर्दन, तो फिर उधर से निकले, ठक 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 मारे, मुर्गे को गिरा, वो मुर्गा फिर बनता है। इस तरह बैठक में आके मुर्गे को खोल के बंदा कहे कि यार ये इसके 13 कलियाँ हैं, तो ये मेरे ख्याल में जैसे आम नॉर्मली अभी एक सिंपल मुर्गा है। ठीक है, तो आप इसकी 13 कलियों को इतना हाई मत लेके जाएं, और 10 कली वाले को इतना गिराएं मत। ठीक है, मुर्गा जो है वो खुद ही आवाज़ दिलवाता है कि जब लड़ता है, तो एक अजनबी बंदा होता है मैदान में, देखता है कि यार आज एक मुर्गा लड़ते देखा है, बड़ी मार लगी है मुर्गे को, लेकिन फिर जल के मारा है, मुर्गे को मार दिया, तो वो मुर्गा होता है। तो इसी तरह एक इन बातों से जो है बंदा, जैसे नलियाँ चौरस दिखा दे, ठीक है, लाइनें लगी हैं, यूं लगी हैं, नहीं भाई, मुर्गा वही है जो मैदान में ब्रीड या ब्लड वही है जो करंटली मैदान में काम कर रहा है, अभी जो मैदान में काम कर रहा है। जो 20, 30, 40, 50 साल पहले कहीं लोग लड़ाते रहे हैं, तो वो लड़ाते रहे हैं, ठीक दोस्तों, उनको मुबारक। और ऐसे खुडे के परिंदों को कभी भी अपने परिंदों में मिक्स मत करें, चाहे कितना भी नाम है, अगर आपने उनको मैदानों में लड़ता नहीं देखा। अगर बंद किए हैं तो बंद में, अगर खुले के हैं तो खुले में, बाकी अदरवाइज बंदा गलत साइड की तरफ जाएगा। किसी के अगर मुर्गे देख लेता है कि 13 कलियाँ हैं, नलियाँ इसकी चौरस हैं, ताज इसका यूं खड़ा है, आंखें इसकी यूं हैं, तो ये छोटी छोटी बातें देख के असील बैठक में फिर चलती रहती हैं। उनको देख के आप परिंदों में मिक्स कर लेंगे तो आप ख़ता खाएंगे, ये मैं आपको 100% दे रहा हूँ। और पुरानी किताबें असील मुर्गबाजी की देख लें,
جن کے میرے پاس صفحات تھے، استاد نے دیے، پھر میں نے استاد کو ان میں ایک بات لکھی تھی کہ اس پرندے کے ہمیشہ بچے لیں جو کم سے کم 2 بار لڑا ہو۔ ایسے بچے کے لینا، ایسے مرغے کے بچے لینا مناسب ہے جو کم سے کم 2 بار لڑا۔ وہ پاگل ہیں جنہوں نے لکھا ہے دوستو؟ نہیں، ہمیشہ، کیونکہ اس میں، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے مرغے کی آگے چل کے آپ ہمیں بریڈ لینی چاہیے کہ جو کٹا پھٹا مرغا ہو، جس نے مار کھائی ہو، جو جلدی سے جیت کیا ہو دوستو۔ وہ مرغا، اس میں وہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ چوکھا دلوا ہے یا چوتھا ہے، یہ کیا بلا ہے۔ جس مرغے نے بڑے طریقے سے، جائز طریقے سے، جائز مار کھائی ہو، ٹھیک ہے، تو اس مرغے کو جو ہے وہ بریڈ کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے۔ باقی ادروائز کوئی مرغا مادی پر بیٹھنے کے اس وقت قابل نہیں ہوتا جب تک، ورنہ بچے اسی طرح ہی آئیں گے جیسے نکل رہے ہیں میرے دوستوں کے پاس، سب کے پاس، کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی کی بات ہوتی ہے۔ اور بریڈ میں جو ہے وہ فیل ہوئے بندے کی میں آپ کو نشانی بھی بتا دیتا ہوں کہ فل بریڈ میں جو فیل بندہ ہوتا ہے نا، اس کی ایک علامت ہوتی ہے، وہ خریدتا منڈی سے یا بازار سے، اور پھر اس کو آ کے گھر کا بنا دیتا ہے کہ یہ میرے گھر کا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن میں نے کبھی ان کے منہ پہ بات نہیں کی۔ اور بہت سارے مرغے گھر کے ہوتے ہیں ان کے، جو کہ غلط کام کرتے ہیں اور پھر ان کو منڈی کا بنا دیتے ہیں کہ یار یہ منڈی سے آیا تھا، خریدا سا، باہر کا مرغا ہے، گھر کا نہیں ہے۔ بھائی اس میں جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایسے جھوٹ جو بندہ بولتا ہے وہ دلی طور پر بریڈنگ سے ہارا ہوا ہوتا ہے، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے چکر سے یا میرے گھیرے گھورے سے تو اس نے نکلنا کو نہیں ہے کوئی، تو میں کہیں سے لے کے بنا دوں۔ اور کتنے لوگوں نے ایسے میرے ساتھ لڑائے اور مجھے بتایا کہ یار یہ میرے گھر کا تھا، اور مجھے فون آ گیا کہ جناب یہ جو آپ کے ساتھ مرغا لڑا ہے یہ ہم سے سیل ہو کے گیا ہے اور 2000 کا ہو گیا، 3500 کا ہو کے گیا۔ وہ مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ بس دل کو بہلانے والی دوستوں ایک بات ہوتی ہے، لیکن جھوٹ جو ہوتا ہے نا اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بھاگ گیا تو خوشی سے کہیں یار ٹھیک ہے میرے گھر کا تھا، بھاگ گیا۔ پرندے بھاگتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہے، ہارتے جیتتے رہتے ہیں۔ لیکن آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں پرندے ہارتے جیتتے رہتے ہیں، لیکن ایسی کبھی حرکت نہ کریں کہ جس سے آپ انسانیت میں ہار جائیں، آپ خود ہار جائیں۔ انسان کو نہیں ہارنا چاہیے۔ پرندے دوستو ہارتے جیتتے رہتے ہیں، اپنا 10 لڑائے 10 ہار گئے تو پھر کیا ہو گیا، ٹھیک ہے میرا انتخاب غلط تھا، اچھا نہیں تھا، بہتر کروں گا، اور کیا ہے۔ تو باقی اس میں اگر 10 لڑائے 10 جیت گئے تو پھر کیا ہو گیا۔ یہ تو ایک انتخاب کی، ایک گیم کی بات ہے دوستو۔ تو اس کو زیادہ انسان جو ہے وہ ایک مشورہ ہے کہ اپنی جو مرد ہے اس میں بڑی انا ہوتی ہے دوستو، یہ انا کی خاطر، اپنی ضد انا کی خاطر بہت آگے مت نکل جائیے گا، اتنا آگے کہ پھر آپ کے لیے واپسی کا رستہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں سے واپسی کا، اگر آپ عقل رکھتے ہو، ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پر واپسی کا رستہ نہ ہو۔ ہمیشہ ایسی جگہ پر جائیں جہاں سے پھر اتنا کچھ کریں کہ جہاں سے پھر واپسی ہو سکے، ٹھیک ہو گیا۔ تو باقی یہی بات تھی دوستو۔ آپ ویڈیو کو بہت پیار دے رہے ہیں، اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا دوستو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار چھوٹی ہوتی ہے، آپ بولتے رہیں، اب کس کس کو راضی کریں، کس کس کو نہ کریں دوستو۔ تو بس یوں ہی ایک پرندہ تھا، آیا تھا، اس کی 13 کلیاں تھیں، ٹوٹل 24 کلیاں تھیں، تو میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اور مزید بھی بہت سارے ٹاپک ہیں دوستو، بہت سارے ٹاپک ہیں، تو اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ اور وہ نیکسٹ ویڈیو میرا دل ہے کہ ہر اصیل مرغا جو لڑتا ہے 5 منٹ ہمارے یہاں کھلے کانٹوں میں 5 منٹ لڑائی ہوتی ہے، پھر 5 منٹ ہوتی ہے، پھر اگلا 5 منٹ پانی رکھا جاتا ہے یا 7 منٹ رکھا جاتا ہے۔ کچھ 7 بند پانی رکھ لیتے ہیں، کچھ 5 منٹ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نارملی 5 منٹ کے 3 پانی ہیں۔ تو یہ رولز چل رہے ہیں۔ اور پہلے 2 پانی جو ہوتے ہیں ان میں کانٹے کا ایک مطلب ہے کہ پانی اٹھا سکتا ہے بندہ، اور نوک اور کانٹے کا، نوک اگر ٹوٹ جائے یا کانٹا ٹوٹ جائے تو کچھ پر کبھی نوک آنکھ پہ جو ہے پر آ جائے تو وہ اٹھانے کی بھی اجازت پہلے آپس میں طے کر لیتے ہیں، کیونکہ نوک آنکھ پہ پر جب آتا ہے تو اس کو لڑائی کے دوران شوقین اٹھا سکتا ہے۔
اور بعض دفعہ ہلکا سا پر بھی آ جاتا ہے تو کچھ لوگ عادت کرتے ہیں، وہ غلط بات ہوتی ہے، لیکن آنکھ پہ پر آ جائے تو بعض دفعہ مرغے کی تو فوراً اس کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک سائڈ سے مرغا نہیں دیکھ سکتا، آ جاتا ہے، یہ پشم کی طرح ہوتے ہیں پر، بعض دفعہ وہ آنکھ کے پانی کے ساتھ بالکل چپک جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ مرغا پھر خراب ہوتا ہے۔ یہ لڑائی کے دوران بند میں بھی آپ دیکھا کریں، بند میں بھی اگر مرغے نے مارا ہے، پر لیا ہے، تو بعض دفعہ وہ اس طرح پر اکھاڑتا ہے، اس میں سے پشم سی نکلتی ہے اور وہ آنکھ میں لگ جاتی ہے، اور وقتی طور پہ مرغا ایک سائڈ سے بلائنڈ ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا ایسا نہ ہو کہ گدی مارے اور پکی فٹ کر دے، آنکھ نکال کے باہر رکھ دے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت مرغے کو فوراً اٹھانا چاہیے۔ تو باقی بات یہ ہو رہی تھی کہ لڑائی کے دوران جب مرغا ہمارا 5 منٹ لڑتا ہے تو اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، مختلف سٹیج سے گزرتا ہے، شروع کرتا ہے، پھر درمیانی حصہ ہوتا ہے، پھر اختتام ہوتا ہے۔ اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا مکمل کہ یار یہ اس کے سٹیجز کیا کیا ہیں اور ان کا خیال کریں، اور مرغے میں یہ 3 سٹیجز ہونے چاہیے اور بھرپور طریقے سے ہونے چاہیے، اس پر بھی ایک میں ویڈیو بناؤں گا۔ باقی پروں کا جیسے پروں والے پرندے جو میں نے جانتا ہوں، جن کو دیکھا ہے، ایسے پرندے آتے جائیں گے تو میں دوستوں کے سامنے اصیل بیٹھک میں لاتا رہوں گا۔ اور خوراک بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، 21 دن کی ویڈیو بنائی ہے خوراک پر بھی، میں نے وہ بھی ضرور دیکھیں، اور اس کے بڑے بہترین رزلٹ آئے ہیں دوستو۔ 21 دن کی خوراک پہ اکثر مرغے میرے پاس کھلے کے جو ہیں وہ لڑ گئے ہیں، اور انہوں نے بڑا ہی اچھا زبردست رزلٹ دیا ہے۔ ویڈیوز میرے طرف بھیجی ہے دوستوں نے کہ جناب یہ آپ نے تیاری بتائی تھی، اور اس تیاری سے ہمارا مرغا خراب نہیں ہوا بلکہ اچھا لڑ رہا ہے، اور اب اس سے بھی اچھا لڑے گا۔ اب آگے وہ خوراک جنہوں نے ڈال دی ہے، اب خوراک کی ضرورت نہیں ہے، اب نیکسٹ اس سے بھی اچھا لڑے گا، اور اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ جو خوراک پرندے کھا چکے ہیں ان کو آگے کیسے سنبھالا کرنا ہے اور چلا کے لے کے جانا ہے۔ یہ ساری باتیں دوستو ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گی، بس آپ سب لوگ میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں دوستو، تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں دوستو، مشکور ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ ہے دوستو، تو اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں دوستو۔ فی الحال سویل کیڈٹ کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے دوستوں کے ساتھ، تو رب رکھا جی، اللہ حافظ۔